آؤ ہاں پڑھو میرا گلما آ کے جی کسی نے کوئی ہے پلوان جی اللہ کی قسم ہے میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا اتنا ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ. میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹور جاؤں. میں آ کدھر گیا ہوں یار. میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پیس آ رہے انہوں تاڑ کے بیچارہ ماڑا ساؤنڈ والا ہے. آؤ جی کوئی ہے پلوان تے ہیلو میں بھی لا کھڑی عجیب تماشا ہے. بزدل لوگوں کا کام ہے بیٹا. دلیر لوگ جرتے ہیں میرے بچوں. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی. دسو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے اب دیکھیں نا جہاں آپ کی آواز نکلنی چاہیے تھی وہاں نکلی کوئی نہیں. ٹھیک ہے اور بھائی وہ کوئی اللہ کا نام لو. چپ کر جاؤ یار. کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ بھائی. وہ خدا کا نام لو یار. کوئی اللہ کا نام لو. عجیب بھائی نہیں میں نے دیکھا آج تو یہ پہلی بار ہی کچھ. اللہ کا نام لو یار. کوئی کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ بھائی. وہ خدا کا خوف کھاؤ یار. کوئی انسانیت ہوتی ہے. بندے بن جاؤ یار. کوئی کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. ادھر کو ڈی ایس پی بیٹھا ہو تو تم میں سے بڑے بڑے پھنے کھاؤں کی ضرورت نہیں چوں بھی کریں. کیا اللہ کو تم نے اتنی کمزور سمجھ رکھا ہے. صرف یہ ہے کہ وہ کریم ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ حلیم ہے. تو میرے خیال میں اب تک جتنا ہم نے غول گپاڑا کیا نا ہمارا بنتا یہی کہ چھت ہم پہ گرا دیا جائے نیچے. ادھر آگے آپ اس طرح جھگڑے آپس میں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں. ادھر کسی کو حیا نہیں آئی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. بھائی اتنے پلوان ہوتے آؤ چلیے کشمیر کے بارڈر تے میں ویکھاں تہاڈے وی کیڑا پلوان ہے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی تیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی. بھئی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو ہاتھ کھڑا کرو فلسطین چلیے. ایک دوجے تے پلوان ہو سارے. تسی پتر ایک دوجے تے ہی پلوان ہو سارے. تسی ایڈے غیرت والے ہوندے تے کشمیر آزاد نہ کروا لیا ہوندا ہن تک تسی. اور یہ جو تم نے آگے کیا نا یہ دلیروں کا نہیں یہ بزدلوں کا کام ہے. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا. میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اسی انہوں پلوان منتے ہی نہیں ہے جڑا کسی نے سٹ کٹ مارے. اسی پلوان انہوں مننے ہیں جڑا پی جائے. یہ جو چپ ہوئے بس ہوں اوئے بس ہوں پتہ جنہیں جو گیا ہے تسی. یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا نہیں آپ نے اپنے بزدل ہونے کا ثبوت دیا ہے. یہ ہم بزدل لوگ ہیں. یہ بزدلوں کا کام ہے حضرت. نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا نہ کوئی اس بات کا احساس کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. یا آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں. وہ تھے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے. حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. فرمایا پہلے اینو پیاؤ. اس کو دلیری کہتے ہیں حضرت. یہ کوئی دلیری نہیں کسی دا گریبان پھاڑ لینا تو کسی نے چانڈ کٹ مارنی ہے. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے کھاؤں تسی بڑے سارے. آؤ ہاں پڑھو میرا گلما آ کے جی کسی نے کوئی ہے پلوان. جی اللہ کی قسم ہے میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا اتنا ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ. میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹور جاؤں. میں آ کدھر گیا ہوں یار. میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پیس آ رہے انہوں تاڑ کے بیچارہ ماڑا ساؤنڈ والا ہے. آؤ جی کوئی ہے پلوان تے ہیلو میں بھی لا کھڑی. عجیب تماشا ہے. بزدل لوگوں کا کام ہے بیٹا. دلیر لوگ جرتے ہیں میرے بچوں. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی. دسو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں.
تولتے وقت کدھر ہیں علی؟ معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہیں علی؟ دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہیں علی؟ چیز بیچتے ہوئے کدھر ہیں علی؟ تعلقات میں کدھر ہیں علی؟ رشتہ داری میں کدھر ہیں علی؟ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہیں علی؟ میرے علی تو نہیں تھے اس طرح کے. پتہ نہیں تم نے کو نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے ہو، وہ تو نہیں تھے اس طرح کے. فرمایا پانی پلاؤ اس کو. اس کے دل میں بغض علی تھا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کہیں پانی میں زہر نہ ملایا گیا ہو مجھے مارنے کے لیے. جب پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگے. فرمایا سن اے، تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. بھائی اس طرح کے علی والے بنو. تو خدا کا خوف کھاؤ یار تھوڑا سا. تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے ہیں، تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے، ایک دوسرے سے گریبان پھڑنے والے ہو. میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر. تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے، کسی کو غصہ نہیں آیا؟ تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے، کسی کو غصہ نہیں آیا؟ کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کسی کو نہیں غصہ آیا؟ کسی کی نہیں غیرت جاگی؟ سچ بتانا ہے، اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ کیا مسجد اقصی رو رو کے صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اوے کوئی نہیں جے بننا پاکستان، اے نہیں جے این جوگے رہے کوئی بھی، اے رہ گئے جے بڑھیاں جوگے، تے رہ گئے جے ایک دوجے دے گلمے پھڑنا لے. گلمہ بھی کدا پھڑنا ہے؟ ماڑے دا. آؤ پڑھو جے کو ماں نے پلوان جمے ہیں تے. میں دسا تن کوئی نہیں جے بننا، جاؤ اپنا اپنے آپ کو کچھ کر لو. اے نہیں جی آنے جو گے رہے کوئی بھی، اے ٹک ٹوکاں بڑھان دے جے، اے لاوے جو گے رہ گے جے. خدا کا خوف کھاؤ یار، میں پھنس کدھر گیا یار. وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا، ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا. اور میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شب معراج کو مسجد اقصی نے یہ شعر پڑھا ہوگا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. اس لیے پتر یہ کام کرنے والا کو کریا کرو یار، کوئی انسان بنو یار. جی میں تو لڑائی دیکھ کے رہا گیا. یہ ہوا کیا ہے حضرت جی؟ ہوا کیا ہے حضرت جی؟ اس لیے پتر تقریر تو خیر ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے کیا کرنی ہے. اس لیے بس پتر میں اتنی گزارش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. اپنے کردار میں علی کو لے کے آؤ حضرت، اپنے کردار میں علی کو لاؤ. صرف نعرے نہ کھوکھلے مارو پتر. میرے کردار میں علی نظر آئے حضرت، میرے کردار میں اہل بیت اطہار کا رنگ جھلکے. ایک دیگ پکا دی، یہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں خیر پتہ ادھر کیا تماشا لگا جس سے یہ ایک دوسرے کے گرے دستوں گرے باؤں ہوئے. نہ او تیر ٹل دی ہی پہ نہ اے تیر ٹل دی سی پہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. آخری بات اور بات ختم جی. یہ بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے حضرت. جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72، یہ قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے بولا، میں اس کو بےدبی سمجھتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کو بات سمجھ آئے. شہید ہوتے دیکھے. یہ امام زین العابدین اس ہستی کا نام ہے. اور وہ جو 72 قتل ہوئے، یہ نہیں کہ کوئی ماما کو پھوپھی کو چاچے کے تھے، ان میں آپ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں آپ کے چھوٹے بھائی امام علی اصغر بھی ہیں، ان میں آپ کے برادر اکبر امام علی اکبر بھی ہیں، ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی امام قاسم بھی ہیں، ان میں چچا حضرت عباس علندار بھی ہیں. ایک ایک کر کے 72 قتل ہوتے دیکھے. بھولتے ہیں 72 قتل کسی کو؟ یہ شام، کوفہ، دمشق سب پھرایا گیا ان کو حضرت جی. بڑا لمبا معاملہ ہے. یہ واپس آئے حضرت مدینہ پاک. اللہ پاک حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے. اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں. اس گھر کی زیارت کر کے آئیے گا.
گھر کے بالکل پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے، وہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کنواں موجود ہے حضرت، ابھی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی، مزید کھول دیں گے اس کو حضرت۔ اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی ہوئی ہے حضرت، ایک یزیدی سپاہی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، اس کو صدا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان، اسی در پاک، اسی دروازے پہ آیا اور آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی حضرت، آپ نے پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے جی 3 دن، سن لو بھائی لڑن والے ہو، 3 دن 3 راتاں آپ دے کول رہے حضرت۔ جب وہ جانے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی، لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تجھے یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے، اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کمال جواب دیا، فرمایا سنوے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ خدا دا واسطہ کردار لے کے آؤ یار، وہی پاکستان والے ہو، کردار لے کے آؤ، کردار کوئی نہیں۔ اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ دیکھو نا پھر جاگ پہ اون ڈئی گل چپ کر کے اون دے حضرت، یہ نہ ویک کے کی کرنا ہے حضرت، گل سنن چپ کر کے حضرت۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹا کردار لے کے آؤ یار، میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہم نظر۔ وجہ صرف کیا، صرف باتیں ہیں ہمارے پاس، کھوکھلے نعرے ہیں ہمارے پاس، کردار کوئی نہیں ہے حضرت۔ یہ جس نے جو مسجد میں کیا بھائی معافی کر کے اٹھی ہوا ہے، جس نے یہ گریبان پکڑے ایک دوسرے کے، توبہ کر کے اٹھی ہو تو اللہ دی ذات کو معافی مانگ کے اٹھی ہو۔ دیکھو نا مجھ بندے کو اتنا غصہ آیا، مجھے اتنا برا لگا کہ یہ میرے رب کے گھر میں لڑے ہیں، تو ذرا تصور کرو جس کے گھر میں یہ تم نے تماشا کیا ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا حضرت۔ اور یاد رکھیو پتر جی، ڈنڈا لے کے نہیں جی کدی مارنا آیا کسی نے، صرف ایتھوں نا نٹ ادھر دا ادھر کر چھڑ دے جے پھڑ کے، صرف نا ایتھوں ایک نٹ پھڑ کے نا اینڈ کر کے پواں ہٹ دینے حضرت۔ چنگے بھلے بندے نہیں سمجھ آتی میرے نہ کی ہویا حضرت، مارنے تو نہیں آتا کبھی وہ کسی کو۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں لکھا ہے، وہ کوئی امیر آدمی تھا، تو عید کا دن تھا، اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ، جو کچھ نے کو پکوان وغیرہ بنائے تھے کھا رہا تھا حضرت۔ وہ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اس نے کہا اپنی بیوی کو جا جے کو جڑا نا، وہ خود گیا اٹھ کے حضرت، باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے ماڑا بندہ دیکھ کے تو میں غصہ بھی ایکسٹرا آتا ہے، ایس ایچ او تے نہیں آندا، ڈی پی او تے نہیں آندا، ڈی سی تے نہیں آندا، اے سی تے نہیں آندا، جی جڑے سیاستدان ملک لٹ کے کھا گئے انہاں تے نہیں آندا ہے، ماڑے تے آئے گا، فقیر تے آئے گا، بڈھی تے آئے گا، سس تے آئے گا، ماڑے نے نا جڑے جنہاں کو بولنا نہیں کوئی بھی وہ تے آئے گا، سبزی والے تے آئے گا، اور تُہی تے لوٹی پائی ہے۔ اچھا کدی جا کے باٹا والے نوں یہ پوچھا کہ تُہی لوٹی پائی ہے؟ کدی جا کے گول احمد والے نوں یہ پوچھا لوٹی پائی ہے؟ کدی جا کے جے ڈاٹ والے نوں یہ پوچھا لوٹی پائی ہے؟ انہیں کی لوٹی پائی ہے بیچارے غریب آدمی؟ 10 روپے 15 روپے وہ ٹماٹر کے پیچھے کما رہا ہے، وہ نہ لڑاں گے، پھل والے نہ لڑاں گے، کریانے والے نہ لڑاں گے، کدی کو ہش پپیز والے نہیں جا کے لڑیا، میں کی بھائی تہاڈے بوٹ راتی گانے سناندے نے؟ نہیں بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے، عجیب میرے ملک کا قانون ہے، ہر بات ادھر غریب کے لیے۔ ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے، کدی حضرت جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا پاجی کادا دین دے 2000 دا پیزا کی ہے مثلا انہاں دے وچ؟ سبزی والے سے لڑیں گے حضرت جی، فقیر کو گالیاں دیں گے جی۔ عجیب میرے ملک کا قانون ہے حضرت، اس نے بھی وہی کیا، جا کے چنگیاں فقیر نوں سنائیاں۔ اللہ شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے، گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نے نہیں دیا۔ میرے علی پاک تو فرما رہے ہیں اوے تگڑے کلو تے ڈری،
وہ ڈرنے بھی آسی حضرت تگڑے کلوتے اور ڈرنے بھی آسی فرمایا تگڑے کلوتے ڈریں لیکن ماڑے کلو عہدے تو بہتا ڈریں عرض کی مولا ماڑے سے کیوں ڈرے اس نے کیا کر لینا میرا وہ تو ماڑا ہے کوئی ڈی سی واقف نہیں کوئی اے سی واقف نہیں کوئی ناظم واقف نہیں کوئی نائب ناظم واقف نہیں کسی پولیس والے سے اس کی دوستی نہیں میں اسے کیوں ڈروں میں تو چار گھٹ کے لاواں گا انہیں میرا کی کر لینا ہے فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا پیدا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا ہے اس لیے بیٹا دھیان کیا کرو ہے جس کو غصہ آتا ہے حضرت جی ماڑے پہ آتا ہے سائیکل چور کٹیا جاندہ ہے ملک چور پھر اگلی باری ووٹ مل جاندے ہیں حضرت میں اس دن گاڑی پہ اتر کے گیا حضرت مار رہے تھے بندے کو نا سڑے میں کی ہویا جی جی سائیکل چوک کے نسل لگا ہی میں چکی تے نہیں سوں نہیں بچ گئی ہے میں ٹھیک ہے چھڑو نہیں جی اسی تینوں مارنا ہی ہو میں کنوں شوق ہے چور نو مارن دا جی فلانا میں فلانی جگہ حضرت تو ایم این اے صاحب رہندے نے وہ چل کے ماری ہونا نہیں حضرت گلاں ہی پتہ نہیں کیویں نہیں کردے مزاج ہے میرے معاشرے کا ماڑے تے حضرت جی ہاتھ کٹن گے حضرت پڑھ ماڑے نو مارن گے سارے حضرت اس نے بھی وہی کیا فقیر روتا ہوا چلا گیا حضرت ہاں جی بس پھر حضرت گیم بدلی سارا معاملہ چینج ہو گیا حضرت ایک وقت اس طرح کا آیا عورت نے طلاق لے لی اس نے وہ نیا نکاح کر لیا وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا جو بنایا ہے دے اس کو جا کے وہ گئی جب جا کے اس نے دروازہ کھولا پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی پھر برتن گرنے کی آواز آئی وہ بندہ بھاگتا ہوا گیا دروازہ کھولا ہے بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں دروازہ بند کیا بیوی کو اٹھا کے اندر لایا منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے وہ بیوی کو ہوش آئی اس نے کہا پل یہ لوکے تو غریب نے کچھ دین گئی سے آپ ہی اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ جا پڑی اس نے کہا وہ کیا ہوا اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا پتہ ہے مجھے اس نے کہا بیر جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے اس نے کہا ہوا کیا اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجا نا یہ خود گیا اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی وہ روتا ہوا چلا گیا پھر اس کا زوال شروع ہوا کچھ نہیں رہا میں نے اس کو کہا طلاق دے کہ مجھے آزاد کر اس نے 3 طلاقیں دی میں نے اپنی عدت پوری کی آپ کے نکاح میں آ گئے اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا آیا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بے نیاز حضرت اور میاں صاحب نے پھر لکھا فرماتے ہیں جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں جے چاہیں تے شاہوں کو لوں در در خیر منگائیں اس لیے پتر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی بیٹا اور سارے معافی مجھ جیسے میرا تو نہیں نا کار مسجد ہے میرا کو کار ہے گھر تے ذات ہے حضرت جی مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دے کتنا میں خدا دی قسم اگ لگی پئی ہے میرے اندر میں حیران ہو گیا کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مسجد میں نو آگ لگی دی حضرت یہ تک اندر میں بھی تو نہیں باواں ٹونگ لیں حضرت مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں حضرت جی جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی ہو تو میں کہنا صرف ایتھوں پھاڑ کے نا ایک کی اینج ہونا جس اندر دا سکرو اندر دا نا کو پیچ تانوں پتہ نہیں لگنا ہوئی کی ساڈے نال میرے مالک سانو معاف کر دے بچے نے تو بڑا رحمان رحیم کریم غفور غفار وما علینا الا البلاغ المبین بس جی وہ میں